اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمرسلین رحمتا للعالمین شفیع المذنبین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة درود بھیجیے محمد وعلی محمد۔ عزیزان محترم، مختلف مرحومین مومنین مومنات کے اصالِ ثواب کے لیے مجلس ادا منعقد کی جا رہی ہے کہ جس میں سویم کی بھی ہے، چہلم کی بھی ہے اور دوسری مناسبتیں بھی شامل ہیں۔ اسی مناسبت سے زندگی کے عنوان پر قرآن مجید کی کچھ آیات کے ذیل میں اور اہل بیت علیہم السلام کی روایات نورانیہ کے ذیل میں کچھ نکات کو آپ کی سماعت کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے تو جتنے بھی مرحومین کے ورثاء یہاں موجود ہیں، خواتین میں اور مرد حضرات میں، ان سب کو اپنی جانب سے تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے جانے والے مرحوم یا مرحومہ کو جوار رحمت میں جگہ عنایت کرے، ان کے گناہ کبیرہ صغیرہ کی مغفرت فرمائے اور آپ سب کو صبر جمیل اور ان کے حقوق شرعیہ کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو مرد اور عورت میں سے عمل نیک انجام دے وَهُوَ مُؤْمِنٌ اور وہ ایمان والا بھی ہو، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ یعنی اللہ کی بارگاہ میں مرد یا عورت ہونا افضلیت یا برتری کی علامت نہیں ہے، برتری اور افضلیت اسی کو حاصل ہوگی کہ جو اپنی فرائض کو انجام دینے والا ہوگا۔ کبھی ہمیں فیمنزم کے متوالے نظر آتے ہیں، خواتین یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہیں ہم خواتین ہیں کہ وجود اس کائنات سے ہے، وجود زن سے اس کائنات میں رنگ، اور کبھی مرد حضرات آیات اور مختلف روایتوں کا سہارا لے کر اپنی افضلیت اور برتری کا ڈھڈورا پیٹتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو قرآن سے پوچھا جائے مرد افضل ہے یا عورت افضل ہے، فضیلت و برتری کس کو حاصل ہے، تو خداوند عالم یہ کہتا ہے نہ مرد کو حاصل ہے نہ عورت کو حاصل ہے، اسے حاصل ہے جو صاحب کردار ہوگا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مکرم، صاحب عزت، صاحب برتری اور شرف وہ ہے کہ جو صاحب تقوی و صاحب کردار ہے۔ اور یہی آیہ مجیدہ کیا کہہ رہی ہے کہ من عمل صالحا، کوئی بھی عمل صالح انجام دے، شرط عمل کی نہیں ہے، شرط عمل صالح کی ہے، نیک عمل کی ہے، من ذکر او انثی، اللہ نے ہمیں دو صنفوں میں تقسیم کیا ہے، ایک کو مرد بنایا ہے، ایک کو عورت بنایا ہے، ایک کو نسوانی صفات دی ہیں، ایک کو مردانہ کردار ادا کیا ہے۔ اب کہا من عمل صالحا، کوئی نیک عمل انجام دے۔ اب فرق نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں مرد ہو یا عورت ہو، شرط کیا ہے؟ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ صاحب ایمان ہو۔ مل کے درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔
اب اگر مرد اور عورت میں سے کوئی صاحب ایمان ہو اور عمل صالح انجام دے تو خدا کہتے ہیں ہم اسے حیات طیبہ، حیات پاکیزہ عطا کریں گے۔ آج اس مختصر سی گفتگو میں چاہتا ہوں اس حیات طیبہ کو کہ جس کا وعدہ اللہ نے قرآن کریم میں دیا ہے وہ کیا ہے۔ ہم سب اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہم سب کی دیرینہ آرزو ہے ایسی زندگی جس میں غم نہ ہو، ایسی زندگی جس میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں، ایسی زندگی جس میں جو چاہیں جب چاہیں جیسے چاہیں مل جائے، ایسی زندگی کہ جس میں فراق نہ ہو، ایسی زندگی جس میں وصال نہ ہو، ایسی زندگی ہو جس میں قرب ہو، جس میں رحمتیں ہوں، جس میں برکتیں ہوں، جس میں عطائیں ہوں، جس میں نسبتیں ہوں، جس میں قربتیں ہوں۔ ہم سب ایسی زندگی چاہتے ہیں، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی ٹینشن نہ ہو، کوئی اضطراب نہ ہو، کوئی ڈپریشن نہ ہو۔ اب یہاں پر گفتگو روک کر ایک اور علمی نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو علماء نے بیان کیا ہے وہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو خواہشات انسان کو دی ہیں، توجہ رکھیے گا، جینے کی خواہش، کھانے کی خواہش، مختلف خواہشات ہیں، مادی بھی ہیں اور روحانی بھی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اعلیٰ ترین زندگی کے حصول کے لیے ہمیں دی ہیں، توجہ رکھیے گا، ایک بلند و بالا مقصد کے حصول کے لیے ہمیں دی ہیں تاکہ تم ان خواہشات، جائز خواہشات کے ذریعے سے، مثلا شادی کی خواہش ہے، اولاد کی خواہش ہے، اچھی کمائی کی خواہش ہے، کوئی حرج نہیں ہے، میرے ماں باپ کا سایہ میرے سر پہ ہمیشہ رہے، کوئی بری خواہش نہیں ہے، میں ہمیشہ زندہ رہوں، کوئی بری خواہش نہیں ہے۔ یہ خواہشات جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ایک بلند اور اعلیٰ زندگی کے لیے، جسے ہم عالم آخرت سے تعبیر کرتے ہیں، وہاں کے لیے میں عطا کی ہیں۔ مشکل کہاں پیش آتی ہے، پرابلم کہاں کریٹ ہوتی ہے کہ جب ہم ان خواہشات کو اس مادی دنیا میں محصور کرنے لگتے ہیں، سمجھنے لگتے ہیں۔ مشکل وہاں پیش آتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہی زندگی ہے کہ جہاں ساری خواہشات پر عمل پیرا ہوا جا سکتا ہے، اپنی ساری ڈریمز کو انسان، سارے خوابوں کو جامع عمل پہنا سکتا ہے۔ مشکل یہاں پیش آتی ہے، خواہش کا ہونا برا نہیں ہے، جائز خواہشات کا، مشکل وہاں ہے کہ جب انسان ان تمام خواہشات کو اس دنیا میں پانے کی کوشش کرے۔ ایک سادی سی مثال میں دوں، آپ کے گھر میں مختلف دروازے ہیں اور ہر دروازے میں ایک تالا لگا ہے، ایک لاک لگا ہے، اور ہر تالے کو کھولنے کے لیے ایک مخصوص چابی ہے۔ اگر کسی تالے میں کوئی چابی لگائی جائے جو اس کے لیے مخصوص نہ ہو، وہ تالا بھی خراب ہوگا، چابی بھی خراب ہوگی، توجہ رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان خواہشات کے ذریعے سے زندگی کے مختلف تالوں کو کھولنے کا فن انسان کو عطا کیا ہے۔ انسان یہ دیکھے کس خواہش سے زندگی کے کس تالے کو، کس پرابلم کو سالو کیا جا سکتا ہے، مشکل یہی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں خواہشات دی ہیں یہ اس دنیا کے لیے نہیں ہیں، وہ اس عالم آخرت کے لیے ہیں، تاکہ ٹھیک ہے یہاں پر مختصر انداز سے، یہاں محدود انداز سے تم کیا کرو، ان خواہشات کے ذریعے سے اپنی جائز جو تمہاری ڈیزائرز ہیں، جو تمہاری خواہشات تکمیل کا انتظام کرو، اور اس کا اثر، نتیجہ، حقیقی نتیجہ تمہیں عالم آخرت میں ملے گا۔ اب خدا کیا کر رہا ہے، یہ زندگی جو ہم نے تمہیں دی ہے، اس میں جائز خواہشات ہیں، اس کا جو نتیجہ ہوگا وہ اس دنیا میں بھی تمہاری ظرفیت کے مطابق اور عالم آخرت میں بھی تمہیں عطا کرے گا۔ وہ کیا ہے، وہ حیات طیبہ ہے، حیات پاکیزہ، جس کو میں نے کہا یہ مختلف خواہشات جو ہمارے اندر ہیں یہ بری نہیں ہیں۔ یہ بری کب ہوتی ہیں کہ جب انسان ان کو اس دنیا میں عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرتا ہے۔ مجھے زندہ رہنے کی خواہش ہے، بری نہیں ہے، میں چاہتا ہوں ہمیشہ زندہ رہوں، کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن میرا بدن میرے ساتھ دینے والا نہیں ہے، توجہ رکھیے گا۔ مجھے کھانے کی خواہش ہے، کھانے کی خواہش، جائز خواہش، حلال کھانے کی خواہش بری نہیں ہے، لیکن میرا معدہ، میرے جسمانی نظام میرا ساتھ دینے والا نہیں ہے، توجہ رکھیے گا۔ میں چاہتا ہوں میرے ماں باپ میرے ساتھ رہیں ہمیشہ، کوئی بری خواہش نہیں ہے، لیکن اللہ نے زندگی کو ایسے ڈیزائن کیا ہے، ایسے ترتیب دیا ہے، ایسا نظام بنایا ہے کہ ایک کے بعد یکی دیگرے ہم نے چلے جانا ہے، توجہ رکھیے گا۔ پانی پینے کی خواہش ہے، میں چاہتا ہوں اچھا مشروب پیوں،
کوئی بری خواہش ہے؟ جائز خواہش ہے انسان کی، مشروب، حلال غذا، حلال پانی، حلال مشروب پی سکتا ہے، لیکن کیا انسان کا بدن نظام ساتھ نہیں دے گا؟ توجہ رکھیے گا، انسان ہمیشہ رہنا چاہتا ہے، یہاں پہ کیا ہے، ہمیشہ نہیں رہ سکتے، تمہاری ایک زندگی ہے وہ یہاں ختم ہو جائے گی، مادی زندگی، اور اس کے بعد تمہاری ہمیشہ رہنے والی زندگی شروع ہوگی۔ اسی طریقے سے مختلف خواہشات ہیں انسان کی، اسی پر قیاس کرتے چلے جائیے اور آپ پر مطلب واضح ہوتا چلا جائے گا۔ تو پھر مسئلہ کہاں پہ آتا ہے؟ مسئلہ وہاں پہ آتا ہے جب انسان ان عظیم خواہشات کو جو انفانائٹ زندگی کے لیے ہیں، اخروی زندگی لامتناہی زندگی ہے، ختم ہونے والی نہیں ہے، اس کے لیے ایک بہت ہی آسان ورڈ وضع کیا گیا، انفانائٹ، لامتناہی، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، توجہ رکھیے گا۔ لہذا ہم ان خواہشات کو اس دنیا میں پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ جناب اگر یہ کام کر لیں گے تو ہمیشہ جی جائیں گے۔ انسان آب حیات کے پیچھے بھاگ رہا ہے، آب حیات وہ پانی جسے پینے کے بعد انسان کیا اس قابل ہو جاتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے۔ خدا کہتا ہے آب حیات نہیں ہے سوائے میری معرفت اور محبت محمد و آل محمد کی۔ آب حیات کہ اللہ کی معرفت حاصل کر لو، اللہ کی بندگی کر لو، اور محبت محمد آل محمد کو دل اور عمل میں بسا لو، تم گویا آب حیات کے مالک ہو جاؤ گے۔ اسی لیے کہا من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ، زندہ انسان ہے، امام زمانہ کو نہیں پہچانا، جاہلیت کی موت مرے گا۔ دوسری طرف کہا من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، بھائی انسان مر رہا ہے، جسم ڈیڈ ہو رہا ہے، اس دنیا میں منتقل ہو رہا ہے، لیکن حب آل محمد کے جام کے ساتھ جائے گا تو شہید بھی ہوگا اور ہمیشہ زندہ رہے گا، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد کا۔ تو یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور یاد رکھیے گا کہ اس زندگی کے ذریعے سے اخروی زندگی کا نتیجہ ملنے والا ہے۔ یہاں آپ کی کارکردگی کو دیکھ کر، یہاں آپ کی پرفارمنس کو دیکھ کر آپ کو درجہ عطا کیا جائے گا۔ واضح سی بات ہے، نوجوان بچے بیٹھے ان کے لیے بھی ایک جملہ، آپ نے جو پیپر شیٹ میں، آنسر شیٹ میں، ایگزامینیشن ہال میں جواب لکھا ہے، اسی پر آپ کو درجات عطا کیے جائیں گے، مارکس دیے جائیں گے۔ ہم یہاں پر اپنا امتحان دے رہے ہیں، اور اسی امتحان کی بنا پر ہمارے لیے عالم آخرت میں تیاری کی جا رہی ہے۔ اب کیا ہوا، اصحاب بیٹھے تھے، سرکار نے فرمایا من قال سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تسبیحات اربع جو آپ تیسری اور چوتھی رکعت میں پڑھتے ہیں نماز ظہر، عصر اور عشاء کی، جو یہ کہے گا جنت میں اس کے بہت سارے باغات لگ جائیں گے۔ جو ایک تسبیح پڑھے گا مثلا اتنے درخت لگ جائیں گے۔ اصحاب خوش ہو گئے، یا رسول اللہ ہمارے تو بڑے درخت لگ گئے ہوں گے، بڑے باغات تیار ہوں گے۔ کہا کہ ہاں تیار ضرور ہوئے ہوں گے، لیکن اگر یہاں سے تم نے آگ بھیجی ہوگی، کوئی گناہ کیا ہوگا، کسی مومن کی تذلیل و اہانت یا غیبت کی ہوگی، کیا ہوگا، تمہاری آگ جنت کے باغوں میں لگے تمہارے ہی لگائے گئے درختوں کو جلا ڈالے گی۔ اب یہاں سے کہ یہاں سے بھیج رہا ہے انسان، وہاں تیاری ہو رہی ہے۔ ایک واقعہ جو مجھے بہت پسند ہے اور اکثر سنایا کرتا ہوں، مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد کا۔ پتہ یہ ہو گیا کہ خواہشات جائز ہیں، ان پر عمل کرنا بھی جائز ہے۔ مشکل کہاں آتی ہے کہ ان خواہشات کو جو انفانائٹ زندگی کے لیے دی گئی ہیں، ہم اس مادی لمیٹڈ محدود دنیا میں اس کو اپلائی کر رہے ہیں اور پریشانی کا شکار ہیں۔ اب کیا ہوا کہ اللہ نے کہا پاکیزہ زندگی دیں گے، پاکیزہ زندگی کے اسباب یہیں سے بھیجے جائیں گے، یہاں سے جو میں اور آپ عمل کریں گے وہی اخروی زندگی کا سامان قرار پائے گا۔ حضرت لقمان ملازم تھے، نبی نہیں تھے، عقل مند تھے، عقل مند سے بھی زیادہ حکیم تھے۔ حکمت جس کو قرآن نے کہا ہے ہم نے ان کو عطا کی تھی۔ نماز شب کا موقع ہے، کہا مالک نماز شب پڑھو۔ مالک نے کہا وہ بھی ہمارا جیسا جی عقیدتی شیعہ تھا، جی جیسا ہم کہتے ہیں نا مولا حسین بخش والے کے نعرہ حیدری لگا لو، جی وہ بھی شیعہ تھا ایسے ہی۔ کہنے لگا کہ
نیند بہت میٹھی ہے، سونے میں مزہ آ رہا ہے، خدا بہت رحمان و رحیم ہے، معاف کر دے گا۔ نماز فجر کے موقع پر پھر حضرت لقمان نے بیدار کیا، مالک نماز شب پڑھو۔ اس نے پھر کہا نیند بہت میٹھی ہے، سونے میں مزہ آ رہا ہے، خدا بہت رحمان و رحیم ہے، معاف کر دے گا۔ نماز نہیں پڑھی اس نے۔ صبح کے وقت جب اس نے اٹھنا تھا اٹھا اور کہا کہ جاؤ گندم کی کاشت کرو کھیت میں، میں بھی بازار سے ہو کے آتا ہوں شہر سے۔ واپس آئے تو دیکھا حضرت لقمان گھاس بو رہے ہیں۔ کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ حضرت لقمان نے وہی جملہ دہرایا، خدا بہت رحمان و رحیم ہے، گھاس کی جگہ گندم نکال دے گا۔ تو مالک نے فوراً کہا ارے ہمیں بیوقوف بناتے ہو، کبھی دنیا میں تصور کیا ہے کہ گھاس بو اور گندم نکل آئے، کرو کچھ نتیجہ کچھ مل جائے؟ فوراً حضرت لقمان نے کہا اے مالک، جب دنیا کے بارے میں بھروسہ نہیں کہ تم گھاس بو گندم نکل آئے، تو آخرت کے بارے میں کیسے بھروسہ کر کے بیٹھے ہو کہ جب نیک اعمال نہ کی ہو تو نیک اعمال کا جزا مل جائے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حیات طیبہ، پاکیزہ زندگی، اچھی زندگی، غم سے دور زندگی، جہاں قربتیں ہوں، جہاں وصال نہ ہو، جہاں ہجر نہ ہو، جہاں دوریاں نہ ہو، جہاں پریشان نہ ہو، وہ کون سی زندگی ہے عزیزان گرامی؟ وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ نے اس دنیاوی زندگی کو ڈیزائن ایسے کیا ہے کہ اس دنیا میں جب انسان آیا تو اس کے لیے سب سے پہلے ماں کی چھاتی میں غذا کا انتظام کیا، اس کی ماں کے دل میں اس کے لیے محبت ڈالی عزیزان گرامی، پھر اس کی تربیت کی۔ اس دنیا کے لیے انیشل اسٹیج سے لے کر اس کے کمال تک، اس کی اس منزل تک جب وہ عاقل بالغ رشید ہو جائے، ہر چیز کو اپنے ہاتھ سے انجام دینے لگے، چلنے لگے، جو چاہے کرے، اس تک خدا نے ساری اسٹیپس جو تھے، منازل مراحل جو تھے اس کے لیے مہیا کی۔ اب کہا کہ اب جو عمل کرو گے وہ ہم تمہارا لکھتے چلے جائیں گے۔ تو عزیزان گرامی، یہ جو اخروی زندگی ہے جس کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں کہ ہمارا کوئی عزیز چلا گیا، ہم میں سے کسی کی ماں کا انتقال ہو گیا، ہم میں سے کسی کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، کسی کا بھائی یا کسی کی بہن، مختلف نسبتیں قربتیں ہیں نا ہماری جانے والے سے۔ ہمیں افسوس ہے کہ ہمارا جانے والا چلا گیا، لیکن اسے افسوس نہیں ہے عزیزان گرامی کہ میں کیوں چلا گیا۔ تو عزیزان گرامی، اس پاکیزہ زندگی کے لیے جس کے لیے اللہ نے یہ محدود زندگی، مادی زندگی ہمیں دی ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے۔ بس یہیں سے میں اپنی گفتگو کے اصل نکات کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ حضرت لقمان کا واقعہ اگر سمجھ میں آ جائے کہ جس میں کہہ رہے ہیں کہ یہاں جو کرو گے وہ وہاں پر کیا ہوگا، تمہیں نتیجہ مل جائے گا۔ ابو بصیر بہت ہی جید امام کے شاگرد ہیں، صحابی ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کے۔ بصارت نہیں ہے، نظر نہیں آتا، نابینا ہے۔ زندگی مشکل ہوتی، ظاہری بات ہے، ایک چیز کی کمی ہے، قدرتی طور پر انسان کو مشکل ہوتی ہے کاموں کی انجام دہی میں۔ امام سے گلہ کیا کہ مولا مشکل ہوتی ہے۔ مولا نے کہا اچھا ٹھیک ہے، مولا دعا کیجئے، آپ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ، آپ میری بینائی لے آئیے۔ امام نے کہا ٹھیک ہے۔ اب روایت اس طرح ہے کہ یہ ہاتھ پھیرا یا دعا فرمائی، ان کی بینائی آ گئی اور دیکھنے لگے۔ رات کو خواب میں دیکھا کہ جنت میں بیٹھے ہیں اور تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جنت میں بہترین ہر چیز آسائش، لیکن جس تخت پہ تشریف فرما ہے اس کا ایک پایا ٹوٹا ہوا ہے۔ ہر تھوڑی دیر بعد وہ پایا جھک جائے اور یہ گرتے گرتے بچے، پھر اپنے آپ کو سنبھالیں، پھر بیلنس کریں، متوازن کریں، پھر پایا جھک جائے، کیونکہ پایا نہیں ہے۔ پریشان ہوئے، امام کی خدمت پہنچے۔ امام سے کہا یا ابن رسول اللہ، یہ خواب دیکھا ہے میں نے، بتائیے اس کی کیا تعبیر ہے؟ امام نے کہا اللہ نے تمہارے لیے جنت میں ایک بہترین تخت بنایا تھا جس کے 4 پائے تھے، اور یہ چاروں پائے دنیا میں جو تم مشکلات برداشت کر رہے ہو، جن سختیوں کا سامنا کر رہے ہو، جو پرابلم فیس کر رہے ہو، جن گناہوں سے بچ رہے ہو، جو عبادت انجام دے رہے ہو، اس کے نتیجے میں اللہ نے بہترین تخت تمہارے لیے بنایا ہے۔ چونکہ تم نے اپنی بصارت کو، کہ جس کے نہ ہونے کی وجہ سے اللہ نے اعلیٰ درجہ تمہیں عطا کیا تھا، تم نے اس دنیا میں مانگ لیا تو اللہ نے اس جنت سے کم کر دیا ہے، اس جنت سے کم کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ
یہ ایک براہ راست رابطہ ہے عزیزان گرامی دنیا کو اور آخرت کا۔ اب آ جائیے، ہم پاکیزہ زندگی چاہتے ہیں، ہم اچھی زندگی چاہتے ہیں، لیکن کیا ہم بھی لوگوں کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں؟ ہمیں تو خواہش ہوتی ہے کہ ہماری زندگی بڑی اچھی ہو، لوگ جھک جھک کے ملیں، لوگ یہ سلام عرض کریں، لوگ ہمارے القاب کے ساتھ ہمیں یاد کریں، لوگ ہم سے ملنے آئیں، لوگ ہمارا احترام کریں۔ تو کیا میں بھی ان کے لیے یہ جذبات رکھتا ہوں؟ دعوے تو بڑے بڑے ہوتے ہیں ہمارے، لیکن کیا جس طرح میں چاہتا ہوں وہ سامنے والا میرے حق کو ادا کرے، تو کیا میں بھی اس کے حق کو ادا کرنے والا ہوں؟ یہ وہ نقطہ ہے جہاں میں لانا چاہ رہا ہوں۔ ہم سیلفش کی، خود غرضی کی زندگی میں اتنا محدود ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے علاوہ کسی اور کو زیر بحث نہیں لانا چاہتے۔ معذرت کے ساتھ یہ حقائق ہیں کہ جن کو ہمیں فیس کرنا چاہیے، جن کو زیر بحث لانا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ دیکھنے میں آتا ہے کہ زوجین کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے، اکثر و بیشتر مسائل آتے رہتے ہیں۔ مولانا بیوی کا فون آیا، شوہر نے مثلا ظلم کیا ہے، شوہر کا فون آیا، بیوی حقوق پورے نہیں کر رہی، اونچ نیچ ہو جاتی ہے، لیکن کوئی بھی اس بات کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ وہ دوسرے کے حقوق کو مکمل طور پہ ادا کرے۔ اپنا حق پورا مکمل بر وقت لینا چاہتا ہے، لیکن دوسروں کے حقوق کو ادا نہیں کرنا چاہتا۔ یہی مشکل ہے ہماری، یہی اختلاف ہے، یہی نزاع کا سبب ہے، یہیں سے خلیجیں پیدا ہوتی ہیں، یہیں سے دوریاں در حقیقت جنم لیتی ہیں۔ عزیزان گرامی یاد رکھیے گا، تو جب بھی چاہیں کہ، اور ائمہ نے فرمایا ہے، ائمہ تحرین کا دیا ہوا فارمولہ ہے کہ اپنے آپ کو منصف قرار دو۔ اگر تم اس کی جگہ ہوتے، اگر تمہارے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا جاتا جو تم دوسروں کے ساتھ کر رہے ہو، تو تمہارا کیا عالم ہوتا۔ مل کے درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ سب ہم سے ملنے آئیں، سب ہم سے تعلق قطع نہ کریں، لیکن کیا ہم بھی دوسروں کے ساتھ میل ملاپ رکھنے والے ہیں؟ ہم نے خود مختلف بہانوں سے قطع تعلق کی راہیں ڈھونڈ لی ہیں، ہم نے مختلف بہانے تراش کے ہم نے رشتہ داروں سے ملنے جلنا ترک کر دیا ہے، اور پھر ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ لوگ ہم سے ملنے آئیں۔ حدیث میں ہے کہ جو تم سے نہیں ملتا تم اس سے ملتے رہو۔ جو تم سے نہیں ملتا، مولانا وہ ہمارے یہاں نہیں آتے، سلام کا جواب نہیں دیتے، وہ ترش روئی کے ساتھ ملتے ہیں۔ عزیزان گرامی، لہذا ہم نہیں بلائیں گے، نہیں جائیں گے۔ یہ جو منفی سوچ ہمارے ذہنوں میں بس گئی ہے، آج کی اس جدید ماڈرن گلیمرزم کی دنیا کا جو سب سے خوبصورت تحفہ ہے وہ منفی سوچ ہے، نگیٹیوٹی ہے، سوء ظن ہے، دوسروں کے متعلق از خود ایک خیال گڑھ لینا ہے، فلاں ایسا ہوگا، فلاں یہ سوچ رہا ہوگا، فلاں نے مجھے ایسے دیکھا، فلاں نے یہ جملہ کہا ہوگا، کہا ہے یا نہیں کہا ہوگا۔ اس مادی دنیا کی جو سب سے خوبصورت تحفہ ہمیں دیا ہے وہ کیا نگیٹیوٹی ہے، منفی سوچ ہے، سوء ظن ہے، برائیاں جو شیطان نے بازار لگا رکھا ہے وہاں سے جا کر آن لائن شاپنگ کرتے ہیں اور پھر اپنی زندگی میں اسے لا کے بساتے ہیں منفی سوچ۔ اور یہی منفی سوچ ہماری تمام برائیوں کی جڑ بن گئی ہے۔ ہماری رشتہ داریاں، ہمارے تعلقات، ہمارے سوشل ریلیشنز، جو کچھ بھی ہے سب اس منفی سوچ کی تلوار کے نیچے آ کر ایک ایک کر کے جدا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بظاہر ہم نہیں سمجھ رہے ہوتے، ایسا کیا ہوگا، ویسا کیا ہوگا، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، نہیں، ایسے نہیں۔ اس منفی سوچ کو نکالنا ہوگا۔ اور یہ منفی سوچ نہ صرف یہ کہ انسانوں کے بارے میں ہے، بلکہ اللہ نے بھی منع کیا ہے کہ میرے بارے میں بھی منفی سوچ نہ رکھو، بدگمانی نہ رکھو۔ کیا فرمایا خدا نے؟ ائمہ فرماتے ہیں کہ خدا کہتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ وہی کچھ کروں گا جو وہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہوگا۔ اسی جگہ کچھ عرصہ پہلے میں نے مجلس پڑھی تھی جس میں حسن ظن پر میں نے خطاب کیا تھا، اس کی حدیث سنا رہا ہوں۔ ایک انسان کو لے جایا جا رہا ہوگا،
حکم ہو جائے گا، فیصلہ سنا دیا گا جاؤ جہنم میں ڈال دو، پھر بھی پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہوگا۔ آواز آئے گی کیوں مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہے میرے بندے؟ کہے گا خدا مجھے تجھ سے یہ امید نہ تھی، میں یہ گمان نہیں کرتا تھا کہ تو مجھے عذاب دے گا۔ خدا اس حسن ظن کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اتنا رحیم خدا کہیں ملے گا؟ حسن ظن، یہ حسن ظن صرف اللہ کے لیے نہیں ہونا چاہیے، یہ حسن ظن آپس میں بھی ہونا چاہیے۔ حسن ظن کی بنیاد رکھیں، اگر وہ نہیں ملتا نہ ملے، آپ جائیں، آئمہ کیا کریں؟ اس سے ملو، صل من قطعک، صل یعنی وصل کرو، جوڑو، رابطہ آنا جانا شروع کرو۔ جو تم سے رابطہ توڑ رہا ہے اس کو دو، جو تمہیں نہیں دے رہا اس کے پاس جاؤ جو تمہارے پاس نہیں آ رہا۔ ہم میں سے کتنے افراد ہیں جنہوں نے ائمہ کے اس اصول زندگی کو مشعل قرار دیا ہے؟ آپ دیکھیے، آپ جانا شروع کیجئے، خود بخود حالات نارمل ہوتے چلے جائیں گے۔ شرط کیا ہے؟ اس نگیٹیوٹی کو، اس منفی سوچ اور سوء ظن کو اپنے سے نکال لو گا۔ یہاں اگر یہ ملنا جلنا، میل ملا، پیار محبت ہمارے درمیان گھل مل جائے تو خدا کیا کہہ رہا ہے؟ نحیینو حیاتن طیبہ، عمل یہاں کرو گے تمہیں حقیقی جزا وہاں پر دی جائے گی۔ مل کے درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ دوسری چیز اعتماد ہے، زندگی گزارنے کا جو دوسرا راز ہے وہ کیا ہے؟ سچا اور صحیح اعتماد، مثبت اعتماد، منفی اعتماد نہیں کہ انسان جی کبوتر کی طرح مشکلات کو دیکھ کے آنکھیں بند کرے، نہیں، یہ شتر مرغ کتنا اپنی سر کو زمین میں دے دے، نہیں، یہ اعتماد نہیں ہے۔ اعتماد کیا ہے؟ اعتماد یہ ہے کہ زوجین یا والدین یا بچے کیا ہے، آپس میں جو فیملی ممبرز ہیں، ایک خانوادے کے رکن ہیں، وہ کیا کریں؟ آپس میں اعتماد کریں۔ اگر آپ نے تربیت صحیح کی ہے تو آپ کا اعتماد اپنے بچے پہ ہونا چاہیے کہ یہ باہر جا کر کوئی غلط فعل انجام نہیں دے گا۔ آپ سی آئی ڈی نہیں بن سکتے، آپ کیمرہ لگا کے پیچھے پیچھے نہیں گھوم سکتے، آپ کے اولاد، آپ کی بچے، آپ کے بچہ کیا کر رہا ہے۔ لیکن اگر صحیح تربیت کی ہے آپ نے، جو آئمہ نے، جو قرآن نے بتائی ہے کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جائے، اور کی ہے لوگوں نے، اور نتیجہ دیکھا ہے، ان کا بچہ دنیا کے بدترین ماحول میں بھی جاتا ہے لیکن اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تربیت ایسی ہوئی ہے۔ لہذا اعتماد کرتے ہیں زوجین کے درمیان۔ لیکن کیا ہے، میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم پاکیزہ زندگی چاہتے ہیں لیکن کیا ہے، خود کسی کے حق ادا نہیں کرنا چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں سب ہم پر رحم کریں، سب ہمارے حقوق دیں، لیکن ہم کسی پر رحم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، نہ رشتہ داروں کے مالی حقوق، نہ اخلاقی حقوق، نہ میل ملاپ کے حقوق۔ ہم چاہتے ہیں اللہ ہم پہ رحم کر، یا اللہ یا اللہ یا رب ارحم ضعف بدنی، اے خدا، مولا کائنات کا جملہ کیا کہتے ہیں؟ خدا ہم پر اپنی رحمت کر دے، میرا بدن اس قابل نہیں ہے۔ ائمہ نے ایک فارمولہ دیا ہے، پاکیزہ زندگی گزارنا چاہتے ہو، اچھی زندگی، گناہوں سے پاک زندگی، حب اہل بیت والی زندگی، ایک فارمولہ ہے تمہارے پاس، ارحم تو رحم، ارحم تو رحم، رحم کرو دوسروں پر، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ کتنا آسان فارمولہ ہے۔ یہاں تک کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ رشتہ داروں سے ملنا جلنا رکھا کرو، ترک نہ کرو۔ کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ خدا کو کوئی فائدہ پہنچے گا؟ خدا کو کیا فائدہ؟ خدا بے نیاز ہے۔ ائمہ کو کوئی فائدہ پہنچے گا؟ ائمہ بے نیاز ہیں۔ اس کا فائدہ تمہیں پہنچے گا، کہاں پہنچے گا مولا بتائیے؟ میں اپنے رشتہ داروں سے، بلڈ ریلیشن سے، اپنے سگے عزیزوں سے ملتا جلتا رہوں، کہاں فائدہ پہنچے گا؟ امام نے کہا جب موت کا فرشتہ تیری قبض روح کے لیے آئے گا اور سخت ترین منزل ہوگی تو تیرے رشتہ داروں سے ملنے جلنے والی محبت، ان کی پازیٹیو تھنکنگ، ان کی دعائیں، ان کی رحمتیں، ان کے جذبات، ان کے خیالات، ان کی فیلنگز، ان سب کی وجہ سے تیری سکرات موت کو آسان کر دیا جائے گا۔ رشتہ داروں سے ملنا جلنا کہاں؟ موت کی سختیاں کہاں؟ امام کیا کہہ رہے ہیں؟ ملو، قطع تعلق نہ کرو۔ آج ایک ہی گھر میں رہنے والے میاں اور بیوی کے درمیان عدم اعتماد ہے۔ یہ چھوٹا سا موبائل
کہ جو ہماری جیب میں ہے اور آپ سب کی جیبوں میں ہوگا، لیکن عزیزان کہ ہم میں سے اکثریت جو ہے موبائل کی جیب میں ہے۔ موبائل ہماری جیب میں نہیں ہے، موبائل ہماری دسترس میں نہیں ہے، ہم سب موبائل کی دسترس میں ہو گئے ہیں، گرفتار ہو گئے ہیں۔ وقال ہے کہ ہمارے دوست کے اللہم فک کل اسیر الموبائلات، اے خدا موبائلوں کے اسیروں کو رہائی عطا فرما۔ یہ چھوٹا سا موبائل کیا ہوتا ہے؟ میں بیوی پتہ ہے دونوں کو معذرت کے ساتھ کہ بیوی بھی غلط دیکھ رہی ہے، غلط جگہ بات کر رہی ہے، اور شوہر بھی غلط استعمال کر رہا ہے۔ بیوی کے موبائل میں بھی غلط افراد کے نمبر ہیں، شوہر کو بھی پتہ ہے بیوی کا جو موبائل ہے اس میں غلط نمبر ہیں، بیوی کو بھی علم ہے۔ حقیقت بتا رہا ہوں میں آپ کو، چونکہ میرا تعلق ہی مشاورت کاؤنسلنگ سے ہے، میرے پاس تو مسائل آتے ہیں، نام لیے بغیر بتا رہا ہوں میں، وہ اشارہ درست نہیں ہے، اشارہ کر رہا ہوں سر۔ بیوی کو بھی علم ہے شوہر کے موبائل میں بہت سارے غلط نمبر ہیں، غلط استفادہ ہو رہا ہے۔ ایک دن بیوی کے موبائل پہ ہاتھ ڈالا اس باغیرت شوہر نے معذرت کے ساتھ، تو بیوی نے کہا اگر تم نے میرا موبائل کھولا تو میں تیرا موبائل کھولوں گی۔ طے یہ پایا کہ نہ تم میرا موبائل دیکھو گے نہ میں تمہارا موبائل دیکھوں گی۔ یہ ہماری زندگی ہے، یہ زوجین کی زندگی ہے، تصور کیجئے۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں خدا پاکیزہ زندگی جوار آل محمد عطا کرے۔ بازار جاتے ہیں آپ شاپنگ کرنے، بھائی یہ جنس اچھی ہے، یہ مرغوب ہے، یہ عمدہ ہے، یہ بڑھیا ہے، یہ A1 ہے، یہ بہت ہی اچھی کمپنی کی ہے، لیکن آپ کو 2 نمبر چیز دے دی جاتی ہے۔ اگلی دفعہ جائیں گے کہ جناب آپ نے ہمیں گھٹیا چیز دی ہے، عمدہ چیز دی تھی، چیز کے پیسے جو تھے لیے آپ نے جنس کے 1 نمبر کے لیے، چیز دی 2 نمبر۔ آپ کی کیا خواہش ہے؟ جینون، اصلی، عمدہ، بڑھیا، اعلیٰ جنس آپ کو فروخت کی جائے۔ دنیا کے لیے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، 1 نہیں 10 دکانیں جا کے دیکھتے ہیں جی کہ کہاں پر اچھی چیز مل رہی ہے، چیک کرتے ہیں، پھر جا کے لیتے ہیں، لیکن عالم آخرت کے لیے توجہ کیجیے گا، کتنی سستی، کتنی کاہلی، کتنی سہل انگاری کہ دوسروں کے حقوق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو جب دنیا کے لیے آپ عمدہ، اعلیٰ، بڑھیا جنس خریدنا چاہتے ہیں تو کیا عالم آخرت کے لیے خدا کہہ رہا ہے عالم آخرت کی اعلیٰ ترین جو تمہیں نعمت عطا کی جائے گی وہ پاکیزہ زندگی ہے کہ جس کے اسباب کو تم نے یہاں سے تیار کرنا ہے۔ مل کے درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ ارحم تو رحم، امام نے کیا کہا کہ معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو۔ غلطی ہو گئی کوئی مثلا معاف کر دو، دل بڑا رکھو، لیکن کیا ہم دلوں میں بسا لیتے ہیں اچھا یہ وہی صاحب ہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھیے ایک معاف کرنا ہوتا ہے، آپ نے کسی کی غلطی کو معاف کر دیا لیکن دل میں آپ کے بال آ جاتا ہے، اچھا یہ وہی صاحب ہے، جیسے ہی وہ آئے آپ کے ذہن میں آ گیا، نہیں یہ صرف معاف کیا آپ نے۔ تثریب، دے سے رے یہ بے، تثریب، تثریب کسے کہتے ہیں؟ یعنی کسی کے برے عمل کے برے اثر کو دل سے بالکل محو کر دینا، ڈیلیٹ کر دینا، اس کا کوئی اثر آپ کی زندگی میں، آپ کی روح پر، آپ کے دل پہ نہ ہو۔ حضرت لقمان، حضرت یوسف، سورہ یوسف میں ہے، بھائیوں نے کیا کچھ نہیں کیا، مارا، زد و خوب کیا، کنویں میں ڈالا، ہر طرح کا ظلم و ستم کیا، یعنی مارنا تقریباً اپنی طرف سے مار دیا تھا، کنویں میں ڈال دیا، کون بچانے والا تھا؟ نہ جانے کوئی گزرے نہ گزرے، بھائی ان کی نظروں میں مر گیا تھا تاکہ باپ کی محبت ان سے مخصوص ہو جائے۔ کیا ہوا؟ وہ پورا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ بھائی آئے، حضرت یوسف نے پہچان لیا، بھائیوں نے نہیں پہچانا، پھر جب اپنے آپ کو پہچانوا تو کیا؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج کوئی تثریب نہیں ہے۔ تثریب یعنی یہ نہ صرف یہ کہ میں نے تمہارے عمل کو معاف کر دیا بلکہ تمہارے عمل کی برائی کو بھی اپنے دل سے نکال دیا۔ یہ ہے قرآنی اخلاق، یہ ہے انبیاء کا اخلاق، یہ ہے اہل بیت کا اخلاق۔ ایک شخص آیا امام حسن کے پاس، نازیبہ کلمات ادا کر رہا ہے، جسارت کر رہا ہے امام کی شان میں۔ امام نے جب وہ کہہ چکا، ٹھنڈا ہو گیا، امام نے کہا بتا تو مسافر ہے، ہم تجھے گھر لے چلے، مشکل میں ہے، تیری مشکل حل کریں، اگر تیرے پہ آذوقہ راہ ختم ہو گیا ہے ہم تجھے آذوقہ دیں، توشہ راہ دیں، تجھے اپنے گھر میں مہمان۔ اب جب اس نے یہ اخلاق دیکھا کیا ہوا؟ فوراً متوجہ ہو گیا اور کہا کہ یقیناً آپ ہی برحق امام ہیں کہ جن کا اخلاق یہ ہونا چاہیے۔ اور ابھی
ایران سے ایک ہمارے دوست نے ایک آڈیو کلپ مجھے بھیجا، ایک سنی ڈاکٹر، پڑھا لکھا سرجن کی سطح کا انسان ڈاکٹر، وہ مذہب اہل تسنن کو چھوڑ کر شیعہ ہو گیا۔ اس سے پوچھا کہ بتاؤ آخر وجہ کیا ہے کہ تم کیسے شیعہ ہوئے، تم نے مذہب اہل بیت کو کیسے قبول کیا؟ اس نے کہا کہ میں قرآن پڑھتا تھا اور قرآن کی ایک آیت ہے کہ اے رسول اگر آپ کے اخلاق میں اونچ نیچ ہوتی، لو کنت فظا غلیظ القلب لن فضوا من حولک، اگر آپ نعوذ باللہ بد اخلاق ہوتے تو یہ جتنے بھی لوگ آپ کے پاس ہیں آپ کا ساتھ چھوڑ کر آپ کو تنہا چھوڑ کے چلے جاتے۔ لو کنت فظا غلیظ القلب، اگر آپ کا اخلاق درست ہوتا، نہ زیبا ہوتا، خدا نہ خواستہ بد اخلاق ہوتے نعوذ باللہ آپ، تو کیا ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ دیتے۔ کہنے لگے میں یہ قرآن پڑھا کرتا تھا، سمجھ میں آتا تھا، میں جب سعودی عرب گیا اور جب مدینے پہنچا، مکے پہنچا تو وہ جو متوع کھڑے ہوئے ہیں جی، ریال خور مولوی، درباری مولوی، کتنی بدتمیزی کے ساتھ جھڑکتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں، اہانت کرتے ہیں، وہ سب آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گا۔ صرف شیعوں کے ساتھ نہیں، اہل سنت کے ساتھ، حقیقی اہل سنت جو ہمارے بھائی ہیں ان کے ساتھ کتنی بدتمیزی، کتنی جھڑکیاں ہوتی ہیں، کتنی جو ان کو زد و کوب کیا جاتا ہے، کتنی اہانت کی جاتی ہے۔ کہنے کہ جب میں نے ان کا اخلاق دیکھا اور قرآن کی آیت پڑھی تو میں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول کو تو خدا کہہ رہا ہے کہ اگر اے رسول آپ بد اخلاق ہوتے نعوذ باللہ، آپ کا اخلاق درست ہوتا تو لوگ آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے۔ تو یہ رسول کی سنت پہ عمل کرنے والے کیسے بد اخلاق ہیں کہ لوگوں کو جھڑکیاں دے رہے ہیں، تانے دے رہے ہیں، لوگوں کو زد و کوب کر رہے ہیں، تذلیل کر رہے ہیں، اہانت کر رہے ہیں۔ کہہ لیں گے یہ جنگ میرے ذہن میں شروع ہو گئی، اچانک سے میں نے کچھ، یعنی وہ چونکہ ایرانی تھا، اس نے کچھ شیعہ ایرانی علماء کو دیکھا جو آ رہے ہیں، یہ پریشان تھا، کہا کہ بھائی کوئی پریشانی ہے؟ گفتگو شروع ہوئی، انتہائی متانت کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، ہمبل طریقے سے، نرم لہجے میں گفتگو شروع کی انہوں نے۔ یہ بہت متاثر ہوا۔ اس نے کہا کہ اگر کوئی گروہ اور کوئی فقہ رسول کے راستے پہ چلنے والا ہے تو وہ مذہب جعفری ہے، اس لیے کہ ان کا اخلاق وہی ہے جو قرآن میں میرے حبیب کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ اخلاق کتنی اعلیٰ ترین چیز ہے۔ کہا کہ لوگوں سے ملنا جلنا شروع کرو، معاف کرنا سیکھنا۔ عزیزان گرامی، زندگی بہت محدود ہے، بہت محدود ہے۔ ہم نے اسپتالوں میں لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے، التماس کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہاتھ جوڑتے ہوئے دیکھا ہے، بستر پہ بیٹھے ہیں ہاتھ جوڑ رہے ہیں۔ کیوں بھائی ہاتھ کیوں جوڑو؟ کوئی غلطی ہو گئی ہوگی، غلطیاں ہوتی ہیں سب سے، معاف کرنا سیکھیں۔ عزیزان گرامی، میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، گفتگو سن رہی ہیں، یقیناً آپ کے دل میں غم ہے، لیکن یہاں سے کوشش کریں کہ اس مجلس سے اٹھنے کے بعد میرے اور آپ کے عمل میں کوئی چینج آئے، کوئی تبدیلی آئے، کچھ حیات طیبہ پاکیزہ زندگی کے لیے یہاں سے کچھ کرنے کا جذبہ لے کے اٹھیں۔ مجلس سے اٹھ کے صرف زبان سے سورہ فاتحہ پڑھ کے چلے جائیں اور ہماری زندگی میں کوئی چینج، کوئی تبدیلی، کوئی اس کا اثر نظر نہ آئے تو کیا فائدہ؟ عزیزان گرامی، بس آپ کی زحمت کو تمام کیا۔ یہ پاکیزہ زندگی جس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے وَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اس کے مقدمات ہم یہاں سے فراہم کریں گے تو آخرت میں اسے دیا جائے گا۔ ایک آخری نقطہ دے کر اور آپ کی زحمت کو تمام کروں۔ علماء اور عرفاء سے پوچھا جاتا ہے کہ بتائیے کہ امام زمانہ کے لیے کون سا عمل انجام دے، کیا کام کریں کہ ہمارے زمانے کا امام ہم سے راضی ہو جائے، ہم سے خوشنود ہو جائے؟ کوئی عمل ہے، کوئی نماز ہے، کوئی ذکر ہے، کیا کام ہے ایسا کہ جو کریں کہ ہمارا امام راضی ہو جائے؟ میں ایک پیر پہ کھڑوں کہ نماز پڑھوں جی، یا فلاں مجرب عملیات سے فلاں ورد کروں، بتائیے کیا کام کروں؟ اکثر علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ دل امام زمانہ کو حاصل کر لو، امام کے دل میں تمہارا مقام پیدا ہو جائے، تمہیں امام کی محبت حاصل ہو جائے، تو اپنے اطراف میں نگاہ ڈالو، کوئی حاجت مند ہو تو اس کی حاجت کو پورا کرو۔ یہ وہ کام ہے جس سے تمہارا امام زمانہ خوش ہوگا۔ کیوں؟
دلیل کیا ہے؟ کہا کہ یہ جتنے لوگ ہیں جو ضرورت مند ہیں یہ یتیمان آل محمد ہیں، اور جو یتیمان آل محمد کی مدد کرے گا وہ روز قیامت رسول اللہ نے کہا جو یتیموں کی کفالت کرے گا وہ 2 انگلیوں کی طرح میرے ساتھ ایک درجے پر ہوگا، ایک درجے پر ہوگا۔ عزیزان گرامی، مشکلات لوگوں کی رفع کریں۔ امام حسین فرماتے ہیں ان حوائج الناس الیکم من نعم اللہ، کوئی جو فون آئی کال، بھائی ہماری جاب لگوا دیں، میں سی وی بھیج رہا ہوں، ہمارے لیے فون کر دیجئے، مدد کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات تنگ آ جاتا ہے انسان، جناب یہ کیا بار بار مدد مانگے۔ امام حسین کیا کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ جو فون کال آئی ہے، یہ جو کوئی دروازے پہ آیا ہے، کسی نے SMS بھیجا ہے، کیا ہے یہ؟ امام کہہ رہے ہیں یہ رحمت الہی تمہارے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے، یہ رحمت الہی دستک دے رہی ہے۔ امام حسین کہہ رہے ہیں ان حوائج الناس، لوگ حاجت لے کے تمہارے پاس آئیں، بھائی آپ صاحب منصب ہیں، صاحب اقتدار ہیں، صاحب وسائل ہیں، ہماری مدد کیجئے۔ یہ مومن نہیں آیا، یہ فون کال SMS نہیں آیا، یہ اللہ کی رحمت آئی ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ کی رحمت آئی ہے۔ ایک اصلاحی نکتہ اور اس کے بعد مصائب کی طرف آ گیا میں۔ وادی حسین میں جائیے آپ کو سولر سسٹم کے بہت سارے پینل لگے ہوئے نظر آئیں گے، دعائے کمیل ہو رہی ہے، حدیث قصہ ہو رہی ہے، زیارتیں ہو رہی ہیں، بڑا ایک روحانی سا ماحول لگتا ہے۔ لیکن اس سے معذرت کے ساتھ یہ روحانی ماحول آپ کے لیے تو ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے جو 15 20 25 ہزار 30 ہزار خرچ کر کے اپنے مرحوم کے لیے لگوایا اس کو کوئی ثواب نہیں ہو رہا، معذرت کے ساتھ۔ اس ریکارڈر سے اس کو کوئی ثواب نہیں پہنچ رہا، اس کی اصلاح کیجئے، پیسہ ضائع نہ کیجئے۔ اس ریکارڈنگ سے خواہ وہ نعت ہو، منقبت ہو، آیت ہو، تلاوت ہو، زیارت ہو، آپ کے مرحوم کو کوئی ثواب نہیں مل رہا۔ حضرت موسیٰ گزر رہے قبرستان سے، دیکھا کہ ایک قبر پہ عذاب نازل ہو رہا ہے، کام کر کے واپس آئے، دیکھا کہ ثواب نازل ہو رہا ہے، رحمتیں برس رہی ہیں، رحمت کے فرشتے اتر رہے ہیں۔ ماجرا کیا یا اللہ، ماجرا کیا ہے؟ کہا کہ اس انسان کا ایک بچہ تھا جسے اس نے اپنی زبان سے، اپنی زبان میں، چونکہ بسم اللہ الرحمن عربی ہے، وہ رسول اللہ کے بعد رسول اللہ کے زمانے سے، یعنی حضرت اسماعیل کی زبان ہے، حضرت ابراہیم کی عبری زبان تھی، اپنی زبان میں اس نے رحمان و رحیم سکھایا۔ آج اس کا بچہ اس قابل ہوا کہ اس نے اپنی زبان سے مجھے کہا اے خدا تو رحمان و رحیم ہے، تو اللہ کہتا ہے حضرت موسیٰ سے اے موسیٰ مجھے شرم محسوس ہوئی کہ جس کا بچہ مجھے رحمان و رحیم کہے میں اس کے باپ کی قبر پر عذاب نازل کروں۔ بچہ جا کے پڑھے، زوجہ جا کے پڑھے، بیوی بہن بیٹا جا کے پڑھے باپ کے لیے، وہ ثواب ہے۔ اتنا پیسہ ہم لگا دیتے، یہی پیسہ دیجئے کسی کی مشکل حل ہو سکے، کسی کے گھر کا راشن پورا ہو سکے، کسی کی فیس ادا کی جا سکے، کسی کو کوئی جینون پرابلم حل ہو سکے۔ ہمارے کیا 10 روپے صدقہ دیتے ہیں، فیملی کے 10 ممبر کا بیمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اعلیٰ ترین درجے کی کیا ہے، بخل اور کنجوسی کی حد ہے جس کو ہم پار کر دیتے ہیں۔ 10 روپے دے کے شرم نہیں آتی ہمیں، 10 روپے دے کر فیملی کے 10 ممبر کا صدقہ کسے کہتے ہیں؟ صدقہ 10 روپے 5 روپے کے سکے کو نہیں کہا جاتا جو آپ بھیکاریوں کو دے دیتے ہیں، وہ بھی غلط ہے۔ کم سے کم شہید فاؤنڈیشن کا باکس اپنے گھر میں رکھ لیجئے، کم سے کم جو آپ دے رہے ہیں یہ 10-5 روپے ہی صحیح، یہ کم سے کم آپ کے سادات کے شہداء کی فیملیز کے لیے تو استعمال ہوگا۔ صدقہ کسے کہتے ہیں؟ صدقہ اس اماؤنٹ، اس خطیر رقم کو کہا جاتا ہے جو کسی کی زندگی کی مشکل کو حل کر سکے۔ آج 10 روپے 50 روپے 100 روپے کوئی مشکل حل نہیں کرتا۔ آپ کو بھی معلوم ہے 1000 کا نوٹ کھلتا ہے کہاں جاتا ہے پتہ نہیں چلتا، جیسے پانی میں نمک گھل ہو جاتا ہے۔ کوئی صدقہ ایسا ہو کہ جس سے کسی کی پرابلم حل ہو سکے، وہ صدقہ کہلاتا ہے روایات میں، نہیں کہ 5 روپے 10 روپے دے کر فیملی کے 10 ممبر کا بیمہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ 10 روپے نہیں بچائے گا آپ کو، یہ 1000 روپے 2000 5000 جو آپ دیں گے، کسی کے لبوں پر تبسم آئے گا، خوشی کی آئے گی، کسی کی بچی کے ہاتھ پیلے ہوں گے، کوئی یونیفارم پہنے گا، کوئی پڑھے گا، کوئی لکھے گا، کوئی اپنی ماں کے لیے دوا خرچہ لائے گا، اس کے دل سے جو خوشی نکلے گی، اس کے دل سے جو دعا نکلے گی، وہ آپ کی زندگی میں برکتیں لے کر آئے گی۔ لوگوں کی پرابلمز کو حل کیجیے عزیزان کرام، یہ حیات طیبہ ہے۔ بس کچھ مومنی مومنات کے ایصال ثواب کی مجلس منعقد کی گئی ہے۔ عزیزان گرامی، جانے والا چلا گیا، یہ فرض بنتا ہے ہمارا
کہ دیکھیں اس کے واجبات کتنے ہیں. نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، قرض تو نہیں لیا. ایک فون آیا، قضا روزے رکھوانے ہیں. میں نے کہا کہ جناب 1 سال کی نماز اور روزے کے 26,000. مولانا 26,000 اتنے زیادہ؟ میں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مرحوم اس کے نماز روزے پورے؟ جی چاہتے ہیں مولانا. میں نے کہا 1 سال کی نماز پڑھنا آپ کے لیے جی اپنی نماز پڑھنا مشکل ہوتا ہے، اور آپ چاہتے ہیں اپنے مرحوم کے لیے 1 سال کی نمازیں 17 رکعت کو جی 365 سے ملٹیپلائی کر لیں، اور پھر 30 دن کے روزے. لڑکی کے لیے جہیز دیکھنا چاہتے ہیں، لڑکی کے لیے دلہن کا لباس خریدے جاتے ہیں، 3.5 لاکھ 3 لاکھ سے کم کوئی لباس ڈھنگ کا نہیں ملتا بقول معروف جو کہا جاتا ہے. ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو، وہاں کوئی بارگیننگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن کیا ہے، اپنے جانے والے کے لیے نماز و روزے میں جی کم سے کم منیمم پہ لانا چاہتے ہیں. دیکھیں کہ آپ کا مرحوم، اور میرے استاد کہا کرتے تھے کہ جب بھی بیٹھے بیٹھے کبھی کوئی ذہن میں کوئی کسی مرحوم کا خیال آ جائے، کسی مرحوم کا خیال آ جائے، فوراً اس کے لیے ایثار ثواب کرو، کیونکہ وہ کسی پرابلم میں ہے، کسی مشکل میں ہے، عالم برزخ میں. یہ جو بلا وجہ بغیر کسی سبب کے تمہارا مرحوم تمہارے خواب میں آ جاتا ہے، تمہارے خیال میں آ جاتا ہے، وہ وہاں تڑپ رہا ہے، اس کی مدد کرو. مرحومین کی مدد کریں، اپنے زندہ افراد جو ہمارے افراد ہیں، جو ہمارے رشتہ دار ہیں، مومنین مومنات ہیں، ان کی مدد کریں زندگی. بس یہ حیات طیبہ ہے، یہ پاکیزہ زندگی ہے جسے یہاں ہم ادا کریں گے، اور یہاں پر بھی اس کے اثرات ہوں گے، اور عالم آخرت میں بھی. مل کے درود بھیجیں محمد وآل محمد. یہ ایام فاطمیہ ہیں. جناب زہرا کی شہادت کی 2 تاریخیں لکھی گئی ہیں، 7 و 70 و 7 و 30. 75 دن یا 95 دن، چونکہ نقطے نہیں لگائے جاتے تھے. اگر نقطہ نہ لگائیں تو 70 بھی بنتا ہے، 30 بھی بنتا ہے، 75 یا 95 دن. لہذا 13 جمادی الاول اس مہینے کی اور 3 جمادی الثانی دوسرے مہینے کی 20 دن کے فاصلے تھے. یہ بیوی کی 2 تاریخیں ہیں، یہ ہمیں منانا چاہیے. سادات کی ماں، آئمہ، ام الائمہ کے مصائب ہیں. بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے ہمارے ہی اپنے مومنین انہی ایام میں شادیاں کر رہے ہوتے، خوشیاں کرتے ہیں. درست نہیں ہیں، اخلاقاً درست نہیں ہے. منع کیا ہے ہمیں کہ اہل بیت کے غم میں خوشی نہ مناؤ، اہل بیت کے غم میں غمگین ہو. 13 جمادی الاول ایک شب پہلے 13 کا دن اور 14 کے دن گزار دیں، اس کے بعد اپنی خوشی کریں. منع نہیں کیا اہل بیت نے، لیکن کیا ہے کہ ان ایام کی قداست اور ان کی نورانیت باقی رہے. یہ وہ ایام ہیں کہ جس میں یہ بیوی 28 سفر سے لے کر اور اس مدت تک اتنی پریشان رہی ہے، اتنا ظلم و ستم ہوا ہے کہ فرماتی ہیں بابا آپ کے بعد آپ کی زہرا پر اتنے مصائب ٹوٹے. صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیہ. بابا وہ فاطمہ کہ جس کے احترام میں آپ کھڑے ہوا کرتے تھے، اس فاطمہ پہ کیا کیا مصیبتیں ٹوٹی. توجہ کیجئے، گویا سیاہ رات میں ایسی مصیبت ہے کہ اگر دنوں پہ پڑتی تو سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتی. آج چاہتا ہوں کہ سرکار رسالت مآب کی زمان مبارک سے وہ روایت آپ کو سنوں جو بہار میں موجود ہے. امام سجاد فرماتے ہیں رسول اللہ پر 4 عظیم مصیبتیں تھیں جن پہ آپ نے گریہ فرمایا. ایک حضرت حمزہ علیہ السلام کی شہادت، کہ شہادت پہ کہا کہ حمزہ پہ رونے والا کوئی نہیں ہے. اہل مدینہ کو آپ نے اپنے اس شہر کے رہنے والوں کو ترغیب دی کہ جائیں روئیں. جناب زہرا نے قبر جناب حمزہ سلام اللہ علیہ سے کیا تصویر بنائی ہے.
اور جب قاتل آیا ہے، اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا، کہا کہ تیرا کلمہ میں نے قبول کر لیا، لیکن تو میری نظروں کے سامنے سے ہٹ جا، اس لیے کہ جب بھی تجھ پہ نگاہ پڑے گی مجھے میرا مظلوم چچا یاد آ جائے گا۔ میں کہوں یا رسول اللہ، ارے چچا اتنا محبت والا ہے کہ قاتل اسلام بھی لے آئے، لیکن رسول کہتے سامنے سے ہٹ جا، مجھے اپنا چچا یاد آ جاتا ہے۔ ذرا علی مرتضیٰ سے پوچھو اپنی آنکھوں کے سامنے زہرا کے قاتلوں کو کیسے برداشت کرتا ہوگا۔ اللہ اکبر، کیا جگر چاہیے علی مرتضیٰ کے لیے۔ دوسرا جو صدمہ ہے رسول اللہ کو، جعفر طیار کا ہے، کئی زمانے تک رسول اللہ نے حضرت جعفر طیار کو یاد کیا ہے۔ تیسری شخصیت جس کے لیے رسول اللہ نے گریہ فرمایا ہے وہ ہے امام حسین علیہ السلام۔ اپنی زندگی میں حسین کی مجلس کا، حسین کے ادا کا، حسین کے لیے گریہ کا انتظام کیا ہے۔ بچہ ابھی دنیا میں آیا ہے، اللہ اکبر، بچہ دنیا میں آیا ہے، کیا رسول اللہ کیا کر رہے ہیں؟ گریہ فرما رہے ہیں۔ جناب زہرا نے کہا بابا آج دوسرا شہزادہ گھر میں آیا، آپ گریہ فرما رہے ہیں؟ کہا کہ بیٹا ان قریب میری امت تیرے اس لال کو پیاسا ذبح کرے گی۔ اللہ اکبر، یہ رسول بار بار یاد دلا رہے ہیں۔ ایک دفعہ دونوں شہزادے مسجد میں تشریف فرما تھے، رسول اللہ نے امام حسن کے لبوں پر بوسہ لیا اور امام حسین کے حلقوم پر بوسہ لیا۔ دونوں شہزادے گھر آئے، امام حسین گریہ کرتے ہوئے آئے، اماں آج رسول اللہ نے بڑا عجیب کہا۔ امام حسین کا گریہ ختم نہیں ہو رہا۔ اماں کیا میرے منہ سے کوئی بدبو آ رہی ہے؟ امام حسین کیا کہہ رہے؟ اماں میرے منہ سے بدبو آ رہی ہے؟ جناب زہرا نے سنگنے پر نہیں بیٹا، تمہارے منہ سے خوشبو آ رہی ہے۔ پھر کہا اماں میرے نانا نے میرے بھائی حسن کے لبوں کا بوسہ لیا، میرے لبوں کا نہیں میرے گلے کا بوسہ لیا۔ اب جب رسول اللہ تشریف لائے، جناب زہرا نے پوچھا بابا کیا میرے حسین سے کوئی خطا سرزد ہوئی ہے کہ آپ نے بڑے شہزادے حسن کے لبوں کا بوسہ لیا ہے اور حسین کے گلے کا بوسہ لیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا ارے زہرا، ارے کیا پوچھ لیا تم نے، قیامت کا سوال کر لیا۔ یہ حسن ہے جو اپنے لبوں سے جام زہر پیے گا، اور یہ حسین ہے کہ جس کے گلے پہ خود خنجر چلے گا۔ حسین کے لیے گریہ کیا ہے۔ میں ام المصائب جناب زہرا کے مصائب پہ اختتام کروں گا، اس لیے کہ ائمہ نے کہا ہماری دادی کے مصائب کو زندہ رکھا کرو۔ اور چوتھی وہ شخصیت ہے جناب زہرا اپنے نواسے کو یاد کر رہے ہیں، اور یاد کرتے کرتے رسول اللہ نے کہا ہاں حسین کی عظیم ماں، اور آپ گریہ کرنے لگے۔ اور روایت مفصل کیا کہتی ہے؟ یہ وَأَمَّا ابنتی فاطمہ، اور میری بیٹی فاطمہ فَإِنَّهَا سَيِّدَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، میری بیٹی تمام خواتین عالم کی سردار ہے۔ وَهِيَ بِضْعَةٌ مِّنِّي، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، نور عینی، میری آنکھوں کا نور ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں وَهِيَ ثَمَرَةُ فُؤَادِي، میرے دل کا چین ہے فاطمہ زہرا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَإِنِّي لَمَّا رَأَيْتُهَا، جب بھی میں فاطمہ زہرا کو دیکھتا ہوں، حیات نبی میں رسول مرثیہ پڑھ رہے ہیں جناب زہرا کا، فرماتے ہیں انی لما رأیتها ذکرت ما یصنع بها بعدی، ارے مجھے وہ منظر یاد آ جاتا ہے، ارے جب میری لاڈلی فاطمہ کے ساتھ کیسا ظلم روا رکھا جائے گا۔ فرمایا وقد دخل ذل بیتها، ارے ذلت اس کے گھر میں قدم رکھیں گی، وانتہکت حرمتها، اس کی عزت و ناموس کو پامال کر دیا جائے گا۔ ارے جب در و دیوار کے لیے جب دروازے پہ آگ لگانے آئے تھے تو فاطمہ زہرا نے یہ نہیں کہا تھا میرے بچے، کیا کہا تھا؟ ارے کیا تم اس گھر کو آگ لگانے آئے ہو جس میں حسن و حسین جوانان جنت کے سردار موجود ہو؟ اور پھر کہا فاطمہ زہرا پہ کیا کیا ظلم و ستم ہوگا، غصبہ حقھا، اس کا حق غصب کر لیا جائے گا، وہ منعت ارثھا، اس کی ایس باغ فدق اسے نہیں دی جائے گی، وہ کثرت جنبیتھا، ارے اس کی پسلیاں ٹوٹ جائے گی۔ امام اعظم کسی نے پوچھا مولا آپ اپنی دادی کے لیے ابھی بھی اتنا گریہ کرتے ہیں؟ مولا نے کہا یہ جو گریے کی آوازیں آ رہی ہیں اگر یہ رک جاتی تو تمہارے کانوں میں بھی فاطمہ زہرا کی پسلیاں ٹوٹنے کی آوازیں آتی۔
اللہ اکبر۔ امام کتنے سالوں بعد وہ آوازیں میرے امام کے کانوں میں آ رہی ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا اس کے بچے کو شہید کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ در و دیوار کے درمیان زہرا آ گئی، بس ایک آواز آئی، یا فضہ خدینی، فضہ مجھے تھام لے، میرا محسن شہید ہوا۔ عزیزان گرامی بڑا سخت لمحہ ہوتا ہے، لیکن اگلے ہی لمحے بی بی نے پوچھا ابو الحسن کو کہاں لے کے گئے ہیں؟ کہا کہ گلی میں لے کے گئے ہیں۔ ایک ہاتھ سے چادر پکڑی، ایک ہاتھ سے ٹوٹے ہوئے پہلو کو علی کے پیچھے علی کی کمر میں پڑے ہوئے پٹکے پہ ہاتھ ڈالا۔ قسم خدا کی ابو الحسن کو جانے نہ دوں گی، بیعت کے لیے نہیں جائیں گے۔ ارے ایک نابکار نے تلوار کے نیام سے ہاتھ پر ضربے لگانی شروع کی۔ اللہ اکبر۔ ارے ہاتھ چھوٹا زہرا کا، ارے زہرا زمین پہ تشریف لے آئی۔ اجرکم اللہ۔ بس عزیزانو آخری روایت عرض کروں گا۔ زن و شوہر کا رابطہ بہت نزدیک ہوتا ہے، کوئی بات چھپائے نہیں چھپتی، مگر زہرا نے علی کو اپنا غم نہیں بتایا۔ اللہ اکبر۔ ایک عالم مجلس پڑھ رہے تھے، جناب زہرا کے مصائب ختم ہو گئے، ایک آدمی اس کا گریہ نہیں تھم رہا تھا۔ آخر میں پوچھا بھائی تو آخر اتنا گریہ کیوں کر رہا ہے؟ کہا کہ میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں۔ سن سکتے ہیں، میں ہڈیوں کو ڈاکٹر ہوں، مجھے پتا ہے کہ جب انسان کی پسلی کی ہڈی ٹوٹ جائے، سانس آتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، سانس جاتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے۔ ارے یہ 75 یا 95 دن بنت رسول نے کیسے صبر کیا ہوگا؟ بس عزیزان گرامی، مولا کو کب پتہ چلا؟ جب مولا غسل دے رہے تھے، غسل دیتے تھے، بی بی نے کیا کہا تھا؟ مولا کپڑوں کے اوپر سے مجھے غسل دیے گا، رات کی تاریکی میں غسل دے گا۔ علماء نے کہا ہے کہ رات کی تاریکی میں کیوں؟ تاکہ وہ نیل جو زہرا کے جسم پر تھے وہ نظر نہ آئے اور علی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو محسوس نہ کر سکے۔ اب مولا غسل دیتے دیتے جب ایک دفعہ ہاتھ پہلو پہ پڑا، سر دیوار پہ رکھ کے رونے لگے۔ اسما کہتی ہے مولا آپ تو صبر کی تاکید کر رہے ہیں، مولا گریے کا سبب کیا ہے؟ کہا کہ ہائے فاطمہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں۔ ارے فاطمہ زہرا نے مجھ سے چھپائے رکھا۔ بس عزادارو آخری لمحہ آ گیا، قبر میں اتار رہے ہیں۔ ارے عورت کی میت کو اتارنے کے لیے محرم چاہیے ہوتے ہیں، نہ محرم نہیں آ سکتا۔ حسنین موجود ہیں، علی موجود ہیں۔ اب تنے تنہا علی نے قبر میں اتارا تو ہاتھ بلند ہوئے، سمجھ گئے رسول اللہ کے ہاتھ ہیں۔ کہا یا رسول اللہ آپ کی امانت لوٹائی جا رہی ہے، لیکن علی شرمندہ ہے۔ ارے امانت جیسے سالم لی تھی ویسے واپس نہیں دے رہا۔ اس کے بعد کہ یا رسول اللہ ارے فاطمہ نہیں بتائے گی، آپ فاطمہ سے سوال کیے گا کہ اس امت نے فاطمہ پہ کیا کیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ بار الہا جن مرحوم کے صالح ثواب کے لیے مجلس عظم منعقد کی گئی ہے، ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرما، ان کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، ان کے لواحق صبر جمیل، ان کے حقوق شرعیہ کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ایمان اور محبت محمد و آل محمد کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 دفعہ سورہ اخلاص۔ مرحومہ اشرف جہاں بنت رضا حسین، شہناز بیگم بنت محمد رفیق، مرزا عابد رضا بیگ ابن حسن رضا بیگ، عبد المجید ابن عبد الکریم، ندیم حسین ابن غلام حسین، شمیم آرا بنت سید باقر علی اور سید انجم آرا بنت سید باقر علی، اور کل مومنین مومنات اپنے تمام مرحومین کو شامل فرما، تمام شہداء کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔